کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا جس کے پاس نہ کوئی گائیڈنس تھی نہ ہی بڑے شہروں جیسے وسائل، پھر بھی اس نے کیسے گوگل اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں کے انجینئرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ کہانی احمد کی ہے، ایک ایسے لڑکے کی جو ڈیٹا سٹرکچرز کے نام سے کامتا تھا، جسے کوڈ لکھتے ہوئے ہر دوسری لائن پر ایرر آتا تھا اور جسے انٹرنشپ کے لیے 100 سے زیادہ بار نو سنایا گیا، مگر پھر اس نے وہ کر دکھایا جس پر آج اس کے گاؤں کے لوگ فخر کرتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کون سی 5 خوبیاں تھیں جنہوں نے احمد کی شخصیت اور اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، احمد بھی یہی سوچتا تھا۔ اگر آپ ڈیٹا سٹرکچرز اور پروجیکٹس میں پھنس گئے ہیں، اس نے کیسے نکالا خود کو؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں، احمد کے پاس تو اس سے بھی کم تھا۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں، یہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ آگے جانیے کہ کیسے ایک عام لڑکے نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ احمد ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو سیب کے باغوں اور کھیتوں میں دن رات محنت کرتے تھے۔ گھر کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ احمد نے یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اچھی نوکری پا کر والدین کی مدد کر سکے۔ جب احمد عید پر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بوڑھا باپ دھوپ میں گائے چرا رہا ہے اور کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ ماں بیمار تھی، گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اب محنت نہ کی تو میرے والدین کا کیا ہوگا؟ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اچھی نوکری کے لیے ڈیٹا سٹرکچرز اور الگورتھمز یعنی DSA سیکھے گا۔ لیکن جب اس نے پہلی بار لنک لسٹ اور ٹریز پڑھنا شروع کیے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کوڈ لکھتے وقت ایررز آتے تھے اور وہ انہیں ٹھیک نہیں کر پاتا تھا۔ دوستوں نے کہا، یہ سب مشکل ہے، تم نہیں کر پاؤ گے۔ احمد نے روزانہ 5 گھنٹے DSA پر کام کیا۔ اس نے لیڈ کوڈ اور ہیکر رینک پر سوالات حل کرنے شروع کیے۔ جب کوئی تصور سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنے استاد سے پوچھتا یا آن لائن فارمز جیسے اسٹیک اوور فلو پر مدد مانگتا۔ کمپنیاں صرف DSA ہی نہیں، پروجیکٹس بھی دیکھتی ہے۔ احمد نے 2 پروجیکٹس بنانے کا فیصلہ کیا، ایک ویب اپلیکیشنز ٹو ڈو لسٹ، ایک ڈیٹا انالیسس پروجیکٹ۔ احمد کو CSS، HTML اور جاوا اسکرپٹ کا زیادہ علم نہیں تھا۔ ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنے میں مسئلہ ہوا، پروجیکٹس ادھورے رہ گئے کیونکہ اسے ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی تھی۔ اس نے یوٹیوب ٹیوٹوریلز دیکھ کر سیکھا۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے ڈیٹا بیس ایررز ٹھیک کیے۔ انٹرنشپ کے لیے جدوجہد۔ جب احمد نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا تو اسے 100 سے زیادہ ریجیکشنز میلز ملی۔ کئی انٹرویو میں اسے DSA کے سوالوں میں ناکامی ہوئی۔ انٹرویو میں ڈائنامک پروگرامنگ کے سوال نہیں حل ہو پائے۔ کمپنی نے کہا، تمہارے پاس تجربہ یعنی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ احمد نے روزانہ 2 DSA پرابلمز حل کیے۔ اس نے مقابلہ جاتی پروگرامنگ یعنی کمپیٹیٹیو پروگرامنگ میں حصہ لیا۔ آخرکار ایک کمپنی نے اس کی محنت دیکھ کر 40,000 کی انٹرنشپ دے دی۔ جب احمد کو انٹرنشپ کا آفر ملا تو اس کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے استاد نے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ تو اس کہانی سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ناکامی سے ڈرو مت، یہ سیکھنے کا حصہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، بڑے مقاصد تک پہنچ جاؤ گے۔ مدد مانگنے میں کوئی شرم نہیں، دوستوں اور اساتذہ کی رہنمائی قیمتی ہوتی ہے۔ اگر احمد کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ 5 اہم خوبیاں جو احمد نے اپنے سفر میں سیکھی اور عملی نکات انہیں کیسے پیدا کرے۔ احمد کی پہلی خوبی، ڈٹرمنیشن، عزم، ہار نہیں ماننی۔ احمد نے DSA سیکھنے، پروجیکٹس بنانے اور انٹرنشپ کے لیے 100 سے زیادہ ریجیکشنز کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ہم ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے گولز بنا سکتے ہیں، مثلا روزانہ صرف 2 کوڈنگ مسائل حل کرے، یا ناکامی کو حتمی نہ سمجھے بلکہ اسے سیکھنے کا موقع دے۔ اپنے آپ کو یاد دہانی کروائے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، جیسے راہل نے اپنے والدین کی مدد کو مقصد بنایا۔
दूसरी खूबी नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी। अहमद ने टाइम मैनेजमेंट सीखी ताकि वो डीएसए प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स और इम्तिहानात एक साथ संभाल सके। रोजाना शेड्यूल बनाएं, मसलन सुबह 1 घंटा डीएसए, दोपहर को प्रोजेक्ट, शाम को रिव्यू। पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करें, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। मोबाइल और सोशल मीडिया को महदूद करें जब काम कर रहे हो। तीसरी खूबी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसला हल करने की सलाहियत। गलतियों से सीखो। जब अहमद को कोडिंग में गलतियां आती थी या प्रोजेक्ट्स में बग्स मिलते थे तो वो सब्र से उन्हें ठीक करता था, एक दूसरे की मदद ले रहा था और इस वजह से उसने ये खूबी अपने अंदर निखारी। जब भी डीएसए में कोई प्रॉब्लम आई हो तब गलतियों को अच्छे से पढ़े, ऑनलाइन डिबगिंग के बारे में सर्च करें, दोस्तों से पूछे, तो मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करें, जैसे पहले एल्गोरिथम समझे फिर कोड लिखिए। हर रोज एक नया चैलेंज ले, मसलन लीड कोड पर इजी से मीडियम सवाल हल करें। चौथी खूबी रहनुमाई मांगना, सीकिंग गाइडेंस, अकेले नहीं मदद लो। अहमद ने उस्ताद, दोस्तों और ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे स्टैक ओवरफ्लो से मदद ली क्योंकि वो जानता था कि अकेले सब कुछ सीखना मुश्किल है। किसी तजुर्बाकार से मेंटरशिप हासिल करें, ऑनलाइन फॉर्म्स ज्वाइन करें जैसे गिटहब, लिंक्डइन, रेडिट में ज्वाइन हो जाए। दूसरों के कोड्स को समझें, गिटहब पर अच्छे प्रोजेक्ट्स का तज्जिया करें। पांचवी और आखिरी खूबी सब्र, पेशेंस। कामयाबी फौरी नहीं आती। राहुल को 4 से 3 महीने लगे डीएसए मजबूत करने में, 2 प्रोजेक्ट्स बनाने में और आखिर में इंटर्नशिप हासिल करने में। उसने जल्दी में नतीजा नहीं चाहा। रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखे, बजाय एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करें। अपनी तरक्की को ट्रैक करें, हफ्ते के आखिर में देखिए कि आपने क्या सीखा, इस हफ्ते क्या सीखा। याद रखिए, कामयाबी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही काफ़ी नहीं बल्कि किरदार भी ज़रूरी है। अगर आप अज़्म, नज़्म व ज़ब्त, मसला हल करने की सलाहियत, रहनुमाई लेने और सब्र जैसी खूबियाँ अपनाएंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। अहमद जैसे बनो, कामयाबी अपने मंजिल बना। अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।